هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال والمطاحين. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. سب سے پہلے اس میں معمول ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے اور ادباً درود شریف کا تحفہ پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. بعد الحمد والصلاۃ، رمضان مبارک کی 24 روزے گزر چکے ہیں اور آج 25ویں شب ہے. سب سے پہلے تو مجھ سمیت ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ان 24 دنوں میں ہم نے کتنا اللہ تعالیٰ کو راضی کیا اور ان 24 دنوں میں کتنی عبادت ہے. ان 24 دنوں میں ایسے کون سے اعمال ہیں کہ اگر ابھی ہماری موت آ جائے، ابھی ہمارا انتقال ہو جائے، تو ایسی کون سی نیکی ہے، ایسی کون سی عبادت ہے جو ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں. سب سے پہلے تو اس چیز کا محاسبہ کرنا بہت ضروری ہے، اس چیز کے بارے میں سوچنا بہت ضروری ہے. 25 رمضان مبارک کو ہم نے یہ سوچا کہ آج کی تاثرات میں علامات قیامت کے حوالے سے بیان کیا جائے. جب بھی یہ مضمون آتا ہے، ٹاپک آتا ہے، تو ہم میں سے ہر شخص اس کو بڑا جوش کے ساتھ اور مکمل توجہ کے ساتھ سنتا ہے کہ آج جو ہے علامات قیامت سنیں گے. ہر بندے کو بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ ہم جانیں، ہم سمجھیں کہ قیامت کی کون کون سی علامتیں ہیں. جبکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ علامات جو اپنے امتیوں کے لیے بیان فرمائیں، وہ اسی لیے نہیں بیان کی تھی کہ میرا بندہ جو ہے، میرا امتی جو ہے، اس کو سننے کے بعد لطف اندوز ہو، بلکہ میرے محبوب نے یہ علامات اس لیے بیان کی تھی کہ تاکہ میرا بندہ جو ہے ان علامات کو سننے کے بعد اپنے اندر احساس پیدا کرے. وتعجیل التوبہ، اور میرا امتی ان علامات کو سننے کے بعد توبہ میں جلدی کرے. لیکن ہم نے اس سے بالکل برعکس کیا. ہم نے اس کو ایک معلوماتی ٹاپک بنا دیا کہ علامات قیامت ہیں، بعد میں ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ بھی علامت پائی جا رہی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. جبکہ علامات قیامت اس لیے نہیں ہے. یہ مثال اس شخص جیسی ہو گئی کہ جس کے سامنے ایک اژدہا موجود ہو اور وہ اس کے بالکل قریب ہو، اس پر حملہ کرنے والا ہو، اور وہ اس اژدہے کی طرف دیکھے کہ یہ اژدہے کی لمبائی کتنی ہے، یہ اژدہا جو ہے اس کا نام کیا ہے، اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں، یہ کتنا خطرناک ہوتا ہے، اس کا زہر کتنا خطرناک ہوتا ہے، وہ اس کی معلومات لینے لگ جائے. وہ اس کے بارے میں سوچنے لگ جائے کہ میرے سامنے جو اژدہا موجود ہے، جو مجھ پر حملہ کرنا چاہ رہا ہے، میں نے اس کے بارے میں کیا کیا پڑھا ہے. بتائیں ایسے شخص کو لوگ کیا کہیں گے؟
وہ کہیں گے اللہ کا بندہ تجھ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں کہ جب تو نے ازدے کو دیکھ لیا کہ وہ تیرے قریب آ گیا تو تجھے تو وہاں سے فرار ہونا چاہیے تھا، تجھے تو وہاں سے بھاگنا چاہیے تھا، لیکن تیرا عالم یہ ہے تو نے اس ازدے کو دیکھ کر تو نے معلومات شروع کر دی، تو نے اپنا علم جھاڑنا شروع کر دیا، تو نے سوچنا شروع کر دیا کہ میں نے کیا کیا پڑھا اس کے بارے میں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ اس پر حملہ کر دے گا، وہ اس پر حملہ کر دے گا۔ تو میرے دوستوں، اسی طرح قیامات کی جو علامات ہیں ان کو سننے کے بعد انسان سب سے پہلے یہ سوچے کہ اس میں سے کوئی علامت میرے اندر تو نہیں پائی جا رہی ہے۔ اگر کوئی علامت آپ کے اندر پائی جا رہی ہے تو اسی وقت آپ کو علاج کروانا چاہیے۔ جس طرح اگر کوئی بیماری بندے کو ہو جائے، بندہ کوئی ٹیسٹ کروائے وہ پازیٹیو آ جائے تو کیا کرتا ہے؟ فوراً جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب اس کا علاج کرو، مجھے یہ بیماری ہو گئی ہے، میرے اندر یہ مرض آ گیا ہے، ڈاکٹر صاحب اس کا علاج کریں۔ تو اسی طرح اگر کسی شخص کے اندر علامت قیامت میں سے کوئی ایک علامت موجود ہو تو وہ بندہ بھی بیمار ہے، تو اس کو بھی چاہیے فوراً علاج کروائے۔ علاج کیا ہے؟ استغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگو، فوراً اللہ سے معافی مانگو، فوراً اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ کہ یا اللہ یہ قیامت کی یہ علامت میرے اندر پائی جا رہی ہے اور یقینی طور پر یہ اچھی بات نہیں ہے، یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میرے اندر سے اس علامت کو دور کر دے۔ یہ مقصد ہونا چاہیے ہم تمام کا سننے کا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت علامات بیان فرمائی اور بے پناہ احادیث مبارکہ اس حوالے سے موجود ہیں۔ میرے سامنے اس وقت کتاب موجود ہے اشراط الساعہ، عربی کے اندر علامات قیامت کو کہتے ہیں اشراط الساعہ، ساعہ مانے قیامت، اشراط مانے علامت نشانی، قیامت کی نشانی۔ یہ پوری کتاب قیامت کی علامات سے بھری پڑی ہے۔ میں آج کے اس محفل میں فقط ایک حدیث آپ کو بیان کروں گا، صرف ایک حدیث مبارکہ کا جو آقا علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر بیان فرمائی تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں لما حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع، جب حضور نے حج کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا جو حجۃ الوداع تھا، آخری خطبہ تھا، کیونکہ حضور نے زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے، تو کہا اس موقع پر اخذ بحلقتي باب الکعبۃ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف کی جو زنجیریں ہیں، دو کعبے کے دروازے کی دو زنجیریں ہیں، حضور نے ان کو پکڑا اور ان دو زنجیروں کو پکڑنے کے بعد آقا علیہ السلام نے ثم اقبل بوجهه على الناس، حضور نے لوگوں کی طرف چہرہ مبارکہ فرمایا، لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، فقال، اور حضور نے فرمایا، یہ کیفیت بھی دیکھیے گا، آقا علیہ السلام ایسے بھی بیان فرما سکتے تھے۔ حضور نے بیت اللہ شریف کے دروازے کی جو زنجیریں ہیں ان دونوں زنجیروں کو پکڑا، اس کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں، قالوا، صحابہ کرام جو موجود تھے انہوں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حاضر ہیں، یفدیک آباؤنا و امہاتنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے ماں باپ بھی آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ثم بکا، پھر آقا علیہ السلام رونے لگ گئے۔
یہاں تک کہ آقا علیہ السلام اتنا روئے کہ آپ کی آواز مبارکہ بلند ہو گئی، بلند آواز سے حضور رونے لگے۔ یہ غم کا امتی ہوگا، امتیوں کے غم میں رو رہے تھے۔ یہ علامتیں جو آگے حضور بیان فرما رہے ہیں، جو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا اس ایک حدیث میں، آقا علیہ السلام اس کو بیان کرنے کی ابتدا میں ہی حضور رونے لگے بلند آواز سے۔ فقال، پھر پیارے آقا نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی اخبرکم باشراط القیامت، میں تمہیں قیامت کی علامت کے بارے میں خبر دیتا ہوں، مطلع کرتا ہوں۔ پھر فرمایا، ان من اشراط القیامت، بے شک قیامت کی علامت یہ ہے۔ اب پہلی علامت سنیے گا، حضور نے ایک بہت طویل حدیث ہے، اس کا آغاز کی پہلی علامت حضور نے کیا فرمائی، سماعت فرمائی۔ حضور نے فرمایا جب قیامت قریب ہوگی تو اس کی ایک علامت یہ ہے، اماطۃ الصلوات، میرے امتی نمازوں کو چھوڑ دیں، میرے امتی نمازوں کو چھوڑ دیں، وہ نماز نہیں پڑھیں گے۔ پچھلی پوری تاثرات کا بیان میں نے اسی نماز کے اوپر کیا۔ اب میں صرف ایک جملہ آپ کو عرض کرنا چاہوں گا کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی جو چابی ہے وہ نماز ہے۔ آپ گھر جاتے ہیں نا، اگر کہیں باہر جائیں اور گھر کو تالا لگا دیں، جب تک آپ کے پاس تالے کی چابی نہیں ہوگی آپ گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ چابی ہوگی، آپ لاک کھولیں گے تو آپ اندر داخل ہوں گے، ورنہ آپ جا نہیں سکتے۔ حضور نے فرمایا مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی جو چابی ہے وہ نماز ہے۔ اگر تو نے جنت میں جانا ہے تو تجھے نماز پڑھنی ہوگی، ورنہ جنت میں تیرا داخلہ نہیں ہے، جنت میں تو نہیں جا سکتا۔ میں نے تو تمہیداً آپ کو یہ عرض کیا تھا کہ اگر کوئی علامت پائی جائے تو اللہ سے معافی مانگیے گا۔ میں واللہ عرض کر رہا ہوں، خدا کی قسم جتنی آگے آ رہی ہیں، الا ماشاء اللہ کوئی ایک علامت ایسی ہوگی جو ہمیں نہیں ہوگی، کوئی ایک ایسی علامت ہوگی، ورنہ مجھے نظر نہیں آتی۔ جتنی علامتیں ذکر کروں گا ان میں سے ہر ایک علامت ہمارے اندر موجود ہے، ہر ایک علامت۔ اور پہلی آپ نے سماعت کر لی، نماز۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، وتعظیم رب المال، قیامت کی دوسری علامت یہ ہے کہ جب قرب قیامت ہوگا، لوگ دین کی وجہ سے لوگوں کی عزت نہیں کریں گے بلکہ پیسوں کی وجہ سے لوگوں کی عزت کریں گے۔ دیندار کی عزت نہیں ہوگی، دیندار کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، لیکن جو مالدار ہوگا، جس کے پاس پیسہ ہوگا، جو سیٹ ہوگا، اس کی لوگ عزت کیا کریں گے؟ بتائیں ہے یا نہیں ہے؟ ایک حافظ آپ کے سامنے آ جائے، ہم کس طرح ملتے ہیں؟ ایک عالم دین اگر آپ کے پاس آ جائے تو اس وقت ہم کس طرح ملتے ہیں؟ لیکن کوئی سیٹ آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہماری تعظیم کا انداز کیا ہوتا ہے؟ حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب کہہ کے ہم جو ہے کتنا ان کو کتنی عزت دے دیتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کس کی عزت کر رہے ہوتے ہیں؟ اس مال کی۔ اس بندے کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ اگر بندے کی عزت ہوتی تو دیندار کی بھی تم عزت کرتے، لیکن بندے کی عزت نہیں ہوتی، اس کے پیسے کی عزت کی جاتی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اگلا بندہ منافق ہے، اگلا بندہ غلط ہے، اگلا بندہ بے نمازی ہے، اگلا بندہ شرابی ہے، اگلا بندہ زانی ہے، سب کچھ ہے، لیکن سیٹ ہے نا، سلام ہے، سیٹ ہے، ہمارے لیے یہ کافی ہے۔ چندہ دے گا نا ہمیں، ہمارے لیے یہ کافی ہے، ہمارا کام ہو جائے گا، ہمارے لیے یہ کافی ہے۔
حضور نے فرمایا ایک قیامت کی نشانی رب المالی وتعظیم رب المالی، لوگ سیٹ کی عزت کریں گے، لوگ مالدار کی عزت کریں گے، یہ دوسری نشانی۔ حضرت سلمان فارسی وہاں موجود تھے۔ آقا علیہ السلام جب یہ بیان فرما رہے تھے، وہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے زنجیریں پکڑی ہوئی ہیں بیت اللہ کے دروازے کی، اور حضور رو رہے ہیں، اور حضور رو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا امتی یہ بھی کرے گا، میرا امتی یہ بھی کرے گا، اپنی امتی کے درد میں رو رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی نے جب یہ سنا کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ لوگ نماز چھوڑ دیں گے، لوگ دین کی عزت چھوڑ دیں گے، مالدار کی عزت کریں گے، فواتب سلمان فارسی رونے لگ گئے اور رو کر کہا بھی ابھی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان ھذا لقائم، کیا آپ کی امت ایسا بھی کرے گی؟ سلمان فارسی حیران ہو گئے۔ کیوں؟ سلمان فارسی جس زمانے میں موجود تھے، اس زمانے میں نماز چھوڑنے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اس زمانے میں جس کی عزت تھی وہ دین تھا، بس جو دین ہے اسی کی عزت ہے، تو جو جس دین میں جتنا زیادہ ہوتا ہے اسی کی زیادہ عزت ہوتی ہے۔ قرآن نے بھی کہا نا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تیرے نزدیک پیمانہ کچھ اور ہوگا، تو سیٹ کی عزت کرتا ہوگا، تو سیٹ کو جو ہے اپنا مقرب بناتا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے میرا محبوب وہ نہیں ہے، تم میں میرا محبوب وہی بنے گا جو مجھ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوگا، جو سب سے زیادہ میرا ہوگا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے عزت دار شخص وہ ہے اتقاکم، جو تقوی میں سب سے زیادہ ہے۔ اللہ تو یہ فرماتا ہے کہ یہ تمہارا معیار ہے۔ تو سلمان فارسی نے جب یہ سنا تو کہا ان ھذا لقائم، یا رسول اللہ کیا آپ کی امتی ایسا بھی کریں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں اے سلمان، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میرا امتی ایسا بھی کرے گا، میرا امتی ایسا کرے گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اے سلمان، میرا امتی یہ بھی کرے گا کہ ان المؤمن لیمشی بینہم یومئذ بالمخافۃ، ایک ایسا وقت بھی آئے گا میرا امتی اپنے ایمان کو ظاہر کرنے میں ڈرے گا، اپنا ایمان لوگوں میں ظاہر نہیں کرے گا، لوگوں کو یہ شو کرنے میں، مینشن کرنے میں ڈرے گا کہ آئی ایم مسلم، میں مسلمان ہوں، میں نبی کا چاہنے والا ہوں، میں نبی کا نام لیوا ہوں، ڈرے گا بالمخافۃ۔ سلمان فارسی یہ سن کر حیران ہو گئے، کہا یا رسول اللہ ان ھذا لقائم، کیا ایمان اتنا کمزور ہوگا آپ کا امتی کا؟ حضور نے کہا ہاں سلمان، میرے امتی کا ایمان اتنا کمزور ہو جائے گا۔ اب یہ علامت آپ کہیں گے الحمدللہ ہمارے اندر تو نہیں ہے۔ یاد رکھیں کئی ایسے دوست ہیں جو اپنے نام کے ساتھ شناختی کارڈ میں محمد نہیں لکھتے، محمد نہیں لکھتے، باہر کا ویزا نہیں ملے گا، باہر نہیں جا سکیں گے، باہر جانا ہے تو ہٹانا پڑے گا، باہر جاب نہیں ملے گی۔ اپنے ساتھ جب مذہب کی بات آتی ہے تو مذہب کے اندر جو ہے وہ مسلمان نہیں لکھتے، اسلام نہیں لکھتے۔ کیوں؟ مولوی صاحب یہ تمہاری باتیں ہیں، اللہ جانتا ہے ہمارے دل میں تو ایمان ہے، سامنے شو کرنے میں کیا ہے؟ شو کرنا تو ریاکاری ہے، تم ہی تو بولتے ہو مولوی، ہم نے تو فقط لکھ دیا ہے، لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم تو کلمہ گو تو ہیں، دل سے تو ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، کافی ہے۔ زبان سے اگر ہم نے قادیانی لکھ دیا یا زبان سے ہم نے کہہ دیا مسلمان نہیں ہے، زبان سے اپنے ساتھ نام کے ساتھ محمد ہٹا دیا تو کیا ہو گیا؟ کون سی بڑی بات ہے؟ اب ایک اور پہلو، ہم میں سے کئی لوگ جب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور آگے کوئی سیٹ ہو، کوئی بڑا آدمی ہو، اگر وہ کوئی غلط بات بھی کر جائے ہم خاموش ہو جاتے ہیں،
ناراض ہو جائے گا، ناراض ہو جائے گا، چپ ہو جاتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے اگلا غلط کہہ رہا ہے، اگلا دین کے بارے میں بکواس کر رہا ہے، معلوم ہوتا ہے، لیکن خاموش ہوتے ہیں۔ خیر صحیح ہے، پیسہ جائے گا، جاب جائے گی، میرا اس سے جو ہے تعلق ختم ہو جائے گا۔ اللہ کا بندہ تو اپنے اس معمولی سے آدمی سے تعلق کی بنا پر اپنے رب سے تعلق کو توڑ رہا ہے، تو بتائیں اب یہ علامت ہے یا نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا کہ لوگ اپنے ایمان کو ظاہر کرنے سے جو ہے ڈریں گے، اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کریں گے، خوف رکھیں گے۔ سلمان فارسی نے کہا یا رسول ایسا بھی ہوگا؟ حضور نے فرمایا ہاں، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اے سلمان ایسا بھی ہوگا۔ اور کہا یہ بھی ہوگا کہ والولد غیظن، لوگ اپنے والدین کے نافرمان ہو جائیں گے، اولاد نافرمان ہو جائے گی، والدین یہ خواہش کریں گے کہ یا اللہ کاش تو نے مجھے اولاد نہیں دی ہوتی، ایسے نافرمان بیٹے سے بہتر تھا یا اللہ تو مجھے اولاد نہیں دیتا، والدین کی دعائیں کریں گے۔ اور فی زمانہ یہ چیز ہو رہی ہے، فی زمانہ یہ ہو رہا ہے، باہر ملک کو چھوڑیے، آپ کے پاکستان میں اولڈ ہاؤس موجود ہیں، آپ کے پاکستان کے اندر ایسے گھر، ایسے اولڈ ہاؤس موجود ہیں جہاں جو ہے لوگ بھرے پڑے ہیں، بوڑھے والدین جو ہے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہم نے ایک جملہ باہر مغربی تہذیب سے لے لیا، فادر ڈے، مدر ڈے، ہم نے کہا یہ صحیح ہے، 365 دن جو اسلام کہتا ہے باپ باپ کا دن مناؤ، بہت مشکل چیز ہے، یہ صحیح ہے، مغربی تہذیب اچھی ہے، انہوں نے ہمیں اچھے راستے پہ چلا دیا ہے، ایک دن جائیں گے اپنے والدین سے مل بھی آئیں گے، ان کو تحفہ بھی دے آئیں گے، ہمارا کام پورا ہو گیا، دل کو مطمئن کر دیا، ہم اپنے والدین کے فرما بردار ہیں۔ ایک دن چلے گئے نا، مدر ڈے منا تو لیا، فادر ڈے منا تو لیا، ایک دن چلے گئے، 365 دن میں ایک دن اپنے والد کے نام کر دیا، اور ہماری کوئی جان لوگے تم کیا؟ میرا کاروبار نہیں ہے کیا؟ میں نے جاب نہیں کرنی؟ میں نے اپنے بیوی بچوں کو نہیں دیکھنا کہ ہر وقت اپنے بڑے ماں باپ کی جو ہے باتیں سنتا رہوں؟ یہ جملے حقیقت ہیں، یہ جملے حقیقت ہیں۔ کتنے بچے ایسے ہیں جو اس وقت دعا کرتے ہیں یا اللہ اللہ کرے میرا برا باپ مر جائے، کب مرے گا، کب جان چھوٹے گی، ایسے لوگ موجود ہیں۔ اس پر میں صرف ایک بات لازمی کرنا چاہوں گا، حضرت سیدنا علقمہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، جنتی ہیں، لیکن سماعت کیجیے گا، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال کا وقت آ گیا، نظر کا وقت تھا، صحابی رسول، زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوا، زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوا۔ آپ کی گھر والی کا پیغام آیا حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر علقمہ جو ہے ان کا آخری وقت ہے، ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ حضور نے پوچھا کہ علقمہ کے والدین زندہ ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی والدہ زندہ ہیں، والدہ ان کی زندہ ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ والدہ کو پیغام دو کہ یا تو وہ آ جائیں یا تو میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ ان کی والدہ کو معلوم چلا کہ حضور بلا رہے ہیں، وہ بھاگتی بھی آئیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے خاتون یہ بتاؤ کیا تم علقمہ سے ناراض ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں علقمہ سے ناراض ہوں، علقمہ سے ناراض ہوں۔ کہا کیا وجہ ہے؟ تم اپنے بیٹے سے کیوں ناراض ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے بیٹے سے اس وجہ سے ناراض ہوں کہ بیٹا نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب سے اس کی شادی ہوئی ہے یہ اپنی بیوی کے سامنے جو ہے میرے سامنے زبان دراز کرتا ہے،
یہ حدیث کے جو لفظ ہیں وہ آپ کو عرض کروں کہ کہا کہ یہ اپنی بیوی کو جو ہے مجھ پر ترجیح دیتا ہے، مجھ پر اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے میں اس سے ناراض ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علقمہ کی والدہ اپنے بیٹے کو معاف کر دے۔ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بڑا دل دکھا ہے، میرا بڑا دل دکھایا ہے میرے بیٹے نے، میں اپنے بیٹے کو معاف نہیں کروں گی، میں معاف نہیں کروں گی۔ حضور نے فرمایا چلو ٹھیک ہے۔ کہا اے بلال جاؤ اور لکڑیاں لے آؤ۔ علقمہ کی والدہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لکڑیاں کیوں منگا رہے ہیں؟ کہا لکڑیاں منگوا رہا ہوں تاکہ اس کو جلاؤں گا اور اس میں جو ہے پھر علقمہ کو جلا ڈالوں گا۔ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کی والدہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں برداشت نہیں کر سکتی کہ میرے بیٹے کے ساتھ یہ معاملہ ہو اور میں جو ہے سامنے موجود ہوں۔ انہوں نے فرمایا اے اللہ کی بندی، یہ دنیا کی آگ کو تم برداشت نہیں کر سکتی کہ تمہارا بیٹا جلے، اگر تم نے اپنے بیٹے کو معاف نہیں کیا تو جہنم کی آگ تو تیار کھڑی ہے، تو تم دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کرتے، تم جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرو گے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابھی اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں، ابھی معاف کرتی ہوں۔ حضور نے حضرت بلال کو بھیجا، بولا جاؤ اور دیکھو علقمہ کو۔ جیسے ہی حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضرت علقمہ کے پاس پہنچے تو دیکھا تو ان کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا۔ صحابی رسول آپ اور میں سوچیں، آپ اور میں سوچیں، وہ صحابی ہیں، وہ جنتی ہیں، وہ روزے دار بھی تھے، وہ ہر نیکی کرنے والے تھے، متقی تھے، لیکن والدہ کے ساتھ ایک معاملے کی بنا پر معاملہ دیکھیں۔ آپ اور میں سوچیں ہمارا کیا ہے، ہمارا کیا بنے گا؟ ذرا وہ لمحات کو یاد کریں جب اپنے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں آپ بات کرتے ہو، جب اپنے والدین کے سامنے جو ہے اور اپنی بیوی کے سامنے اپنے والدین کو تم ڈانٹ رہے ہوتے ہو، جب اپنے والدین کو گالیاں دے رہے ہوتے ہو، جب اپنے والدین کو برا برا کہہ رہے ہوتے ہو، تو کیا سمجھتے ہو تمہاری زبان سے کلمہ جاری ہو جائے گا؟ اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے، اس بارے میں سوچئے گا۔ ایک بات میں ساتھ میں ملانا لازمی چاہوں گا کہ یاد رکھیں والدین کا مقام، مرتبہ، عزت، قدر سب کچھ اپنی جگہ، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ والدین کی خاطر بیوی پر ظلم کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی درست نہیں ہے، لیکن والدین سے بدتمیزی کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ دونوں باتیں ظلم، گائے اعتدال، بیچ کی راہ۔ بہرکیف آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا، کہا اے سلمان ایسا وقت آئے گا للمؤمن یومئذ اذل من الامۃ، اے سلمان مومن سے زیادہ عزت جو ہے ایک گلوکار کی ہوگی۔ ایک ایسا زمانہ آئے گا جو گانے والی لڑکی ہوگی، جو گانے والی خاتون ہوگی، اس کی عزت، اس کا وقار، اس کا احترام، دنیا میں اس کی شہرت، دنیا میں اس کا مقام ایک دیندار بندے سے زیادہ ہوگی۔ ایک مومن بندے کی عزت اور ایک گانے والے کی عزت میں بہت فرق ہوگا، اس کی عزت زیادہ ہوگی، ہے یا نہیں؟ فی زمانہ اسی طرح چل رہا ہے، فی زمانہ یہی معاملہ ہے۔ اور فرمایا فَعِندَهَا يَكُونُ الْمُنْكَرُ مَعْرُوفًا وَالْمَعْرُوفُ مُنْكَرًا۔ یہ سنیے گا، حضور نے فرمایا اے سلمان ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ برائی کو اچھا سمجھیں گے اور اچھائی کو برا سمجھیں گے، برے کام لوگوں کے لیے اچھے ہو جائیں گے اور اچھے کام لوگوں کے لیے برے ہو جائیں گے۔ نہیں سمجھے؟ اگر ان کو کہا جائے قرآن پڑھو تو قرآن پڑھنا ان کے لیے کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہوگا، ان کو اس میں کوئی سکون نہیں ملے گا، ان میں اس کو کوئی راحت نہیں ملے گی، اس میں کوئی لطف اس کو نہیں ملے گا۔ اس کے برخلاف جب وہ فلم دیکھ رہا ہوگا، جب وہ گانا سن رہا ہوگا، اس کو لطف بھی مل رہا ہوگا، راحت بھی مل رہی ہوگی۔
اس کے نزدیک گانا سننا، گانا گانا، ڈرامے دیکھنا، فلمیں دیکھنا یہ زیادہ محبوب ہوگا قرآن پڑھنے سے۔ اور وضاحت کر دوں، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جو نیکی ہوگی، جو اچھا کام ہوگا وہ برا ہو جائے گا، برا کام اچھا ہو جائے گا۔ لوگ عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھنا اچھا سمجھیں گے، گرل فرینڈ بنانا لوگ محبوب رکھیں گے، لیکن نکاح کرنے کو پسند نہیں کریں گے، نکاح نہیں کریں گے، منگنیاں کریں گے، اپنی جو ہے گرل فرینڈ بنائیں گے، تعلقات رکھیں گے۔ آپس میں ہوتا ہے نا، میری جتنی گرل فرینڈ ہے تمہاری کتنی ہے، آپس میں لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں ڈسکس ہوتی ہیں ساری باتیں، میں نے یہ کیا، تو نے کیا کیا۔ تو حضور نے فرمایا، آقا علیہ السلام 1450 سال پہلے حضور یہ بیان فرما رہے ہیں جو آج ہو رہا ہے، جو آج ہو رہا ہے۔ کہا جو اچھا کام ہے وہ برا ہو جائے گا۔ نکاح کو کرنے کے لیے تیار تھوڑی ہوتا ہے۔ کسی کو کہیں کہ کیوں اپنی بچی کی منگنی کرتے ہو، کیا ہو گیا، نکاح کر ڈالو، کہتے ہیں مولوی صاحب حالات بہت خراب ہیں، منگنی ہوگی 1-2 سال چلے گی، وہ لڑکا لڑکی آپس میں جانیں گے، پہچانیں گے، ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو نکاح کر لیں گے۔ اگر انڈرسٹینڈنگ سے پہلے وہ حاملہ ہوگی تو بتا پھر تو کیا کرے گا، پھر تو کیا کرے گا۔ آپ بولیں گے مولوی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہو، جو حقیقت حال ہے میں آپ کو وہ عرض کر رہا ہوں، جو سچ ہے میں آپ کو وہ بیان کر رہا ہوں۔ بتا پھر تو کیا کرے گا، پھر کہاں سے ڈھونڈے گا رشتہ، پھر کہاں سے اپنی شہزادی کے لیے تو دولہا لائے گا، پھر کہاں سے کیا کرے گا۔ لہذا سوچیں، گناہ میں کبھی برکت نہیں ہوتی، گناہ ہمیشہ گناہ ہے، گناہ کا رشتہ ہمیشہ جو ہے ختم ہوتا ہے۔ لہذا نکاح کی عادت ڈالی ہے، منگنیوں سے پیچھے ہٹیں۔ اور وہ نوجوان جو اس چیز کے عادی ہیں، لڑکیوں سے بات کرنے کے عادی ہیں، لڑکیوں کو جو ہے اپنے ساتھ بٹھانے کے عادی ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ کھانا کھانے کے عادی ہیں، خدا کا خوف کریں۔ آپ اس عظیم رات 25ویں شب کو اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں، معافی مانگیں، ورنہ بہت برا ہوگا، بہت برا ہوگا۔ قیامت میں وہ آنکھیں جس آنکھوں سے تم لڑکی کو دیکھا کرتے تھے، قیامت میں اس آنکھوں کے اندر جو ہے سریا گھسایا جائے گا۔ آج فقط سریا نہیں، اپنی آنکھ کو کھول کے پانی ڈال کے دیکھنا، آنکھ کھولنا اور پانی ڈال کے دیکھنا، بتاؤ تمہیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ کوئی بندے کو اگر بیماری ڈراپس ڈالتا ہے، وہ آنکھوں کی ڈراپس، تو جیسے ہی ڈراپس ڈالتا ہے فوراً آنکھ بند کر لیتا ہے، کیوں؟ برداشت نہیں ہوتی، بند کرنی پڑتی ہے۔ پانی نہیں، کہا لوہا، سریا اس کی آنکھ میں گھسایا جائے گا کہ دنیا کے اندر تو بدنگاہی کرتا تھا، دنیا کے اندر بدنگاہی کرتا تھا۔ نوجوانوں، تمہیں سوچنا ہوگا، اپنی زندگی بدلنی ہوگی، اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ کو مولوی صاحب آپ کو کیا معلوم باہر کا ماحول کیسا ہے، انوائرمنٹ کیسا ہے، آپ سب کچھ بدل سکتے ہو، آپ سب کچھ بدل سکتے ہو۔ آپ خود کو بدلو گے تو سب کچھ بدل جائے گا، خود کو نہیں بدلو گے تو کچھ نہیں بدل سکتا۔ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ سماعت فرمائیں، حضور نے فرمایا سچوں کو جھوٹا کہا جائے گا اور جھوٹوں کو سچا کہا جائے گا۔ وَيُصْدَقُ الْكَذَّابُ وَيُكْذَبُ الصَّادِقُ۔ جو دنیا میں جھوٹے لوگ ہوں گے، لوگ کہیں گے یہ سچا ہے، یہ سچا ہے، اور جو سچے لوگ ہوں گے لوگ کہیں گے اس سے بڑا جھوٹا اور کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں۔ آج کے دور میں یہی تو ہے۔ آپ کے سیاست دان اور کیا ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے جب وہ سیاسی گفتگو کرتے ہیں، جب الیکشن کا وقت آتا ہے اور باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ وعدے وفا نہیں ہونے، یہ وعدے پورے نہیں ہونے، یہ بھی ہم کہتے ہیں زندہ باد، ہمارا لیڈر زندہ باد، چاہے وہ کوئی بھی ہو، 1 2 یہ سچا ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے۔ اور اگر کوئی مخالف آدمی سچا بھی ہو
ہم کہتے ہیں جھوٹا ہے۔ آپ کی میڈیا کیا کرتی ہے؟ آپ کی میڈیا کو معلوم ہوتا ہے کہ سچ نیوز کیا ہے، اس کے باوجود بھی جھوٹ کو سچا کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں۔ ان کو معلوم ہوتا ہے یہ جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی دکھائیں گے۔ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کیا جائے گا، فی زمانہ ہو رہا ہے۔ آگے کہا، اے سلمان، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اندہا یکون عمراء جورۃ ووزراء فسقۃ، ایک ایسا دور بھی آئے گا کہ میری امت میں جو حکمران ہوں گے وہ ظالم ہوں گے، اور ان کے جو وزراء ہوں گے وہ فاسق ہوں گے۔ میں اس کی وضاحت نہیں کرتا، صرف وہ جملے میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیے جو حضور نے ارشاد فرمائے۔ لوگوں کا لیڈر، لوگوں کا حاکم، لوگوں کے حکمران، بولا وہ حکمران ظالم ہوں گے، ظلم کرنے والے ہوں گے، اپنی عوام پر ظلم کرنے والے ہوں گے، اپنی عوام کو پیسنے والے ہوں گے۔ اور کہا جو ان کے وزراء ہوں گے، وزراء فسقۃ، وہ فاسق ہوں گے، ایک نمبر کے شرابی ہوں گے، ایک نمبر کے زانی ہوں گے، ایک نمبر کے چور ہوں گے، کرپٹ ہوں گے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے ہیں آج سے 1450 سال پہلے، باقی وضاحت مجھ سے زیادہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ کہا وَإِمَارَةُ النِّسَاء، عورتوں کی بادشاہت ہوگی، عورتوں کی بادشاہت ہوگی۔ عورتیں جو ہیں، لوگ عورتوں کی عزت زیادہ کریں گے، عورتوں کی باتیں مانیں گے، عورتوں کی باتیں مانیں گے، حکمرانی عورتوں کی ہوگی۔ ہوا تھا نا بھی وومن مارچ جو ہے باقاعدہ جو ہے نکالا گیا تھا، میرا جسم میری مرضی، یہ سارے سلسلے کیے گئے کہ عورت کہتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، میں جو کہوں وہی ہونا چاہیے۔ گھر کے اندر آج شوہر کی نہیں چلتی، آج بیوی کی چل رہی ہوتی ہے۔ ایک نمازی، 5 وقت کا نمازی، جب شادی میں جاؤ تو وہاں جو ہے گانے چل رہے ہیں، جب شادی میں جاؤ تو لڑکے لڑکی ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت صاحب کیا ہو گیا؟ تو نمازی تھا، تو نماز پڑھنے والا، تو حاجی ہے، تو اللہ کا نیک بندہ ہے، تو صدقہ و خیرات کرنے والا ہے، تو مسجدیں بنانے والا، تجھے کیا ہو گیا؟ مولوی صاحب مجبور ہیں گھر والوں سے۔ گھر والوں نے کہا کہ کر لو، تو میں نے کہا چلو خیر ہے، کر لیتے ہیں، خیر ہے، شادی ہے نا، بچے خوش ہوتے ہیں۔ تو اگر ایک دن ہم نے گانے لگا دیے گلی کے اندر اور سب نے سن لیے تو کون سی قیامت آ گئی؟ ہم نے تو ایک دن لگایا، فلاں بندہ تو پورا سال لگاتا ہے، آپ اس کو تو کچھ نہیں کہتے، آپ ایک دن والے کو کہہ رہے ہو۔ اے بولا بندہ، میں تجھے بھی کچھ نہیں کہتا، میں اس کو بھی کچھ نہیں کہتا، کرنا ہے نا کر، مرنا نہیں ہے کیا؟ جائے گا نا، جائے گا تو صحیح، آنکھ تو تیری بند ہونی ہے، تو پھر تو جان، پھر دیکھیں گے، پھر پوچھیں گے۔ اس لیے کہا بھائی مارت النساء، پھر فرمایا وَقُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ، لوگوں کے دل تو ہوں گے جسم میں، لیکن وہ دل در حقیقت جو ہے وہ شیطانوں کے دل ہوں گے۔ دل ہوگا لیکن شیطان کا ہوگا، شیطانیت بھری بھی ہوگی، دل سیاہ ہوگا، کالا ہوگا، ہر گناہ کرنے میں جو ہے وہ ملوث ہوگا، ہر گناہ کی طرف وہ مائل ہوگا، ہر نیکی سے وہ دور ہوگا۔ لوگوں کا ایسا دل ہوگا۔ بتائیں کون ہے پاکیزہ دل والا؟ اچھے دل والا بندہ تو دکھائیں مجھے کوئی۔ پھر فرمایا لا یوقرون کبیرا ولا یرحمون صغیرا، حضور نے فرمایا اے سلمان، ایسا بھی ہوگا کہ لوگ اپنے بڑوں کی عزت نہیں کریں گے، اپنے بڑوں کا احترام نہیں کریں گے، اپنے بڑوں کو گالیاں دیں گے، اپنے بڑوں کو برا بھلا کہیں گے۔ ہوتا ہے نا باہر کوئی لڑائی ہو جائے اور اگر مثال کے طور پر کوئی بڑی عمر کا بندہ اگر بائک مار دے یا اس سے کوئی غلطی ہو جائے، آج کا نوجوان اس کے چہرے پر جو ہے تماچا مارتا ہے، اس کو ماں باپ کی گالیاں دیتا ہے نوجوان، اور کوئی جھوٹ نہیں ہے، آپ مجھ سے زیادہ معاشرے کو جانتے ہیں۔ یہاں کی بات کر لیں،
اگر نماز کا وقت ہو، ایک نوجوان جو ہے پہلی صف میں بیٹھا ہوا ہو، ایک بوڑھا آدمی دوسری صف میں ہو، تو وہ جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ لیٹ آئے ہو، پیچھے بیٹھو، حالانکہ بڑی عمر کا ہے، اس کو بٹھانے میں تجھے کیا حرج ہے؟ اللہ تجھے ڈبل ثواب دے گا، پہلی صف کا بھی تجھے ثواب ملے گا، بڑے کی عزت کرنے کا بھی تجھے ثواب ملے گا، تیرا کیا جائے گا؟ اور کہا ولا یرحمون صغیرا، چھوٹوں کی بھی عزت نہیں ہوگی، بڑے چھوٹوں پر رحم نہیں کریں گے، بڑے جو ہے چھوٹوں کی عزت نہیں کریں گے، کیونکہ جس طرح چھوٹے کو حکم ہے کہ بڑے کا احترام کرو، اسی طرح بڑے کو حکم ہے چھوٹے پر رحم کرو، چھوٹے کا خیال کرو، چھوٹے پر شفقت کرو، اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس کو مارو نہیں، اس کو پیار سے سمجھاؤ، اس نے اگر مسجد میں شور کر دیا ہے تو اس میں چلانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، اس کو سمجھاؤ بیٹا غلط کیا، اس طرح نہیں کرو۔ اگر وہ جو ہے صف میں کوئی چھوٹا بچہ آ گیا تو اس کو اپنی خطرناک آنکھوں سے نہیں دیکھو، اس کو پیار سے کہو کہ بیٹا وہاں سائڈ پہ کھڑے ہو جاؤ۔ اگر جو ہے گھر کے اندر جو ہے اس نے پانی گرا دیا ہے یا اس سے گلاس ٹوٹ گیا ہے تو اس کو مارو نہیں، اس کو سمجھاؤ کہ بیٹا ایسے نہیں کرتے۔ جب وہ ہے تو پھر یہ بھی ہے۔ پھر فرمایا اے سلمان، ایک ایسا دور آئے گا تزخرف المساجد کما تزخرف الکنائس، لوگ میرے امتی مساجدوں کو اس طرح خوبصورت بنا دیں گے جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں کی عبادت گاہ جو ہے مزین ہو جاتی ہیں۔ لوگ خوبصورتی کی طرف آ جائیں گے، لوگ خوبصورتی کو ہی مرکز بنائیں گے۔ مسجد میں خوبصورتی ہونی چاہیے، مسجد میں فانوس بھی ہونا چاہیے، قالین بھی ہونی چاہیے، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، اور نماز مولوی صاحب یہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے نا باقی لوگ نماز پڑھنے کا، ہم سیٹ لوگ ہیں، ہم نے بس جو ہے یہ باقی چیزیں کر دی ہیں، کافی ہیں، مسجد ہم نے بنا دی کافی ہے، ماربل ہم نے دے دیا کافی ہے، بس مولوی صاحب ایک کام کر لینا، دعا میں نام لے لینا فلاں حاجی صاحب نے یہ چیز دی ہے، اللہ اس کو جو ہے اور دے، بس یہ لازمی کر لینا۔ اگر دعا کریں کہ فلاں ایک یا اللہ جس نے مدد کی اللہ اس کی درجات بلند کرے، مولوی صاحب آپ نے نام نہیں لیا، نام کیوں لینا ہے؟ راحت ملے گی، دل میں آئے گا واہ واہ کیا بات ہے حاجی صاحب، تو بڑا نیک ہے، تو نے تو بڑا کام کیا، مسجد میں فانوس لگا دیا۔ اللہ فرماتا ہے فخر کس چیز کا کرتا ہے؟ اگر تو نے لگایا تو میری توفیق سے لگایا، اگر تو نے لگایا تو میرے دے ہوئے مال سے لگایا، تو نے تیرا کیا تھا؟ تو کہا کہ لوگ مسجدوں کو خوبصورت بنا دیں گے لیکن ان میں آئیں گے نہیں، نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اور کہا اے سلمان، ایسا دور بھی آئے گا قلوبہم متباغضۃ، لوگوں کے دل پاک نہیں ہوتے، لوگوں کے دلوں میں بغض ہوگا، ایک دوسرے کے لیے نفاق ہوگا، ایک دوسرے کے لیے نفرت ہوگی، ہر ایک بندہ دوسرے کو دھوکہ دینا چاہے گا، ہر ایک بندہ لیگ پولنگ کی کوشش کرے گا، اگلا بندہ بڑھ کیوں نہ، پکڑو اس کو، اچھا یہ آگے جا رہا ہے، پکڑو اس کو، کیوں جا رہا ہے؟ ایک دوسرے کے پیچھے لگیں گے، ایک دوسرے کو جو ہے نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے۔ کہا وَقُلُوبُهُم مُتَبَاغِضَةٌ، لوگوں کے دل پاک نہیں ہوں گے، بغض بھرا پڑا ہوگا، ایک دوسرے کے لیے جو ہے نفرت بڑی پڑی ہوگی۔ اگر جو ہے لوگوں کا عالم یہ ہوگا اگر محبت کریں گے تو وہ بھی سچی نہیں ہوگی، اگر کسی سے نفرت کریں گے تو وہ بھی سچی نہیں ہوگی۔ بظاہر جو ہے اعلان کریں گے ہمارا قادیانی سے کوئی تعلق نہیں، لیکن دل سے ان کا تعلق ہوگا۔ بظاہر اعلان کریں گے کہ ہمیں فلموں کا کوئی شوق نہیں، لیکن فلموں کا شوق ہوگا۔ اور کیا میں آپ کو بیان کروں؟ پھر کہا وَأَلْسِنَتُهُمْ مُخْتَلِفَةٌ، اے سلمان ایسا دور بھی آئے گا کہ لوگوں کی زبانیں مختلف ہوں گی۔ کیا مطلب ہے اس سے؟ یہ مطلب نہیں کہ ایک بندہ میمنی بولنے والا ہوگا، ایک پشتو بولے گا، ایک اردو بولے گا، ایک سریکی بولے گا، ایک پنجابی بولے گا، نہیں جناب۔ حضور نے فرمایا وَأَلْسِنَتُهُمْ مُخْتَلِفَةٌ، لوگوں کی زبانیں مختلف ہوں گی، مطلب لوگ منافق ہوں گے، لوگ زبان سے کچھ اور ہوں گے اور دل سے کچھ اور ہوں گے۔
جس کو کہتے ہیں نا میٹھی چھری، زبان سے کچھ اور ہوں گے، دل سے کچھ اور ہوں گے، دل سے نفرت کرتے ہوں گے، زبان سے سبحان اللہ حضرت آپ کی کیا بات ہے، آپ سے بڑا تو حضرت آپ کے بغیر تو میں زندگی نہیں گزار سکتا، واہ واہ کیا کام کر رہے ہیں آپ تو یوں ہیں. لیکن اپنے دلوں کو صاف کریں، دلوں کو صاف کریں. جو زبان پر ہے وہی دل میں رکھے. حضور نے فرمایا ذو الوجہین فی الدنیا، جو دنیا میں دو چہروں والا ہوگا، یعنی سامنے کوئی اور چہرہ پیچھے کوئی اور چہرہ، دنیا میں دو چہروں والا ہوگا. کان لہو یوم القیامت لسانان من نار، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو اس حال میں اٹھائے گا کہ اس کی دو زبانیں ہوں گی اور دونوں زبانوں پر جہنم کی آگ موجود ہوگی. اس کا یہ حال ہوگا. پھر فرمایا والزکات مغرمن، لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، لوگ زکوٰۃ نکالیں گے، زکوٰۃ کی ادائیگی کریں گے، لیکن جب دے رہے ہوں گے تو دل میں کہیں گے او ہو رمضان آ گیا اب زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. اللہ کا بندہ سارا سال تو کماتا رہا، تجھے وہ نظر نہیں آتا. یہ تجھے صرف 2.5% نکالنے کی بات آئی تو تجھے بوجھ مل گیا، بوجھ آ گیا، تیرے دل میں احساس ہو گیا او ہو اب نکالنا پڑے گی زکوٰۃ. تو شرم و حیا ہونی چاہیے انسان کے اندر. کہا وتظہر الرشا، رشوت عام ہو جائے گی، رشوت عام ہو جائے گی. رشوت کے بغیر جو ہے لوگ کہیں گے رشوت کے بغیر زندگی مشکل ہے، رشوت کے بغیر کاروبار نہیں ہو سکتا. جبکہ حضور نے فرمایا الراشی والمرتشی فی النار، رشوت لینے والا بھی رشوت دینے والا بھی کا دونوں جہنم میں جائیں گے. نہیں چلتا تیرا کسٹم کا کام نہ چلا، کسٹم میں اس کے بغیر تیری زندگی نہیں گزرتی نا، تیری مرضی. حضور نے یہ فرمایا ہے الراشی والمرتشی فی النار، جو رشوت لے گا وہ بھی جہنم میں، جو رشوت کھائے گا، جو لینے والا جو دینے والا کا دونوں جہنم میں جائیں گے. وَيَكْسَرُ الرِّبَا، ربا، اور کہا سود عام ہو جائے گا، سود عام ہو جائے گا، سود کی کثرت ہو جائے گی. آپ کو معلوم ہے سود کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ جانتا ہو یہ سود کا پیسہ ہے اور سود کا 1 روپیہ کھا لے، 1 پیٹی نہیں 1 روپیہ کھا لے، حضور نے فرمایا ایک باوجود جاننے کے سود کا 1 روپیہ کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے. 36 مرتبہ زنا کرنے سے بڑا گناہ، ایک لقمہ سود کا کھانا یا 1 روپیہ سود کا کمانا. پھر فرمایا ایسا دور آئے گا، کہا کہ وَيُبَاعُ الْحُكْمُ، فیصلے بیچے جائیں گے، فیصلوں کی قیمتیں لگی جائیں گی. لوگ فیصلوں کی قیمتیں لگائیں گے، تو یہ جھوٹی گواہی دینی ہے، ٹھیک ہے جتنے پیسے لگیں گے کام ہو جائے گا، کام ہو جائے گا، پیسے لگیں گے، پیسے دینے پڑیں گے. وہ کہتا وکیل صاحب جتنے پیسے لینے لے لو، میرا بس یہ کام کر دو، بس میں نے قتل کیا، بس مجھے چھٹکارا دلا دو اس سے، بس مجھے کسی طرح اس کیس سے نکال دو، جتنے پیسے چاہیے تمہارا جو ہے منہ بھر دوں گا میں. ہوتے ہیں نا جملے یہ. پھر کہا کہ ایسا دور بھی آئے گا کہ وَيَتَشَبَّهُ النِّسَاءُ بِالرِّجَالِ وَيَتَشَبَّهُ الرِّجَالُ بِالنِّسَاءِ، مرد عورت کی مشابہت اختیار کرے گی اور عورت جو ہے مرد کی مشابہت اختیار کریں گے. دور سے دیکھو گے تو ہوگا عورت نظر آئے گی، جب قریب آؤ تو معلوم چلے گا مرد ہے. مرد اپنے بال بڑے بڑے کر لیں گے، مرد اپنے لباس جو ہے چست کر لیں گے، مرد جو ہے اپنے باقاعدہ جو ہے گولڈ پہننا شروع کر دیں گے، ٹاپس پہننا شروع کر دیں گے، چین پہننا شروع کر دیں گے، اور عورتیں مردوں کا لباس پہننا شروع کر دیں گی. عورتیں اپنے بالوں کو کم کر دیں گی. عورتوں کا جو پورے جسم کو چھپانے کا معاملہ ہے وہ اپنے جسم کو چھپانا ختم کر دیں گے، جسم کو چھپانا ختم کر دیں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسی خاتون جو ایسا لباس پہنتی ہے جس سے اس کا جسم نظر آتا ہو اور وہ بازار میں جاتی ہے اس لیے کہ لوگ مرد اس کی طرف متوجہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ ایسی عورت پر لعنت فرماتا ہے. اور جو مرد، جو نوجوان، جو بوڑھا اس عورت کی طرف متوجہ ہو اللہ تعالیٰ اس مرد پر بھی لعنت فرماتا ہے. اور دیکھو عورتوں کو
لعنت ہے ایسے بندے پر، اللہ کی لعنت ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کوئی بڑا عذاب نہیں ہو سکتا۔ اگلا جملہ سنیے گا، کہا وَيَكْتَفِي الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ۔ یہ سماعت کیجیے گا، حضور نے فرمایا اے سلمان ایک ایسا دور آئے گا مرد مرد کو کافی ہوگا، عورت عورت کو کافی ہوگی۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فطرت بنائی ہے کہ مرد کے لیے عورت ہے، عورت کے لیے مرد ہے، کہ اس چیز کو یہ ختم کر دیں گے۔ مرد مرد کو کافی ہوگا، مرد اپنی خواہش مرد سے پوری کرے گا، عورت اپنی خواہش عورت سے پوری کرے گی۔ ایسا زمانہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے ایسے زمانے کے بارے میں کہ کیا آتا ہے، جو بندہ جو ہے اس طریقے سے اپنی زندگی گزارتا ہے، یعنی جو لواطت اختیار کرتا ہے، جو مرد مرد سے نفع لیتا ہے یا عورت عورت سے نفع لیتی ہے، حضور نے فرمایا جنت سے 500 سال کی مسافت اس کو دور کر دیا جاتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ ایسا مرد یا ایسی عورت جو لواطت، جو لوتی ہو، لواطت اختیار کرنے والے ہوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن وہ میری شفاعت سے محروم ہوگا، میری شفاعت اس کو نہیں ملے گی۔ لہذا اس لیے میں اکثر کہتا ہوں نوجوانوں کو کہ نوجوانوں نکاح کرو، نکاح کی طرف آؤ، نکاح کی کثرت ہونی چاہیے، نکاح کی طرف انسان کو متوجہ ہونا چاہیے۔ اگلا جملہ بھی سنیے، حضور نے فرمایا عندها یغار علی الغلام کما یغار علی الجاریۃ البکر۔ میری امت کے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو نوجوان لڑکوں پر غیرت کھائیں گے، جس طرح جو ہے ایک شخص اپنی بیوی پر غیرت کھاتا ہے۔ مطلب نوجوان لڑکوں کی طرف جو ہے لوگ متوجہ ہوں گے، لواقت کی طرف جائیں گے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے قوم لوط کے بارے میں کبھی پڑھیے گا قرآن میں، پتھر کی بارش ہوئی تھی ان پر، پتھر کا عذاب آیا تھا اور پوری آبادی کو برباد کر دیا تھا، اللہ نے ہلاکت میں مبتلا کر دیا تھا۔ کیوں؟ اسی معاملے میں، اسی عمل کی وجہ سے کہ وہ نکاح نہیں کرتے تھے، وہ نکاح کی طرف نہیں تھے بلکہ وہ اس طرف آئے تھے۔ اگلا جملہ سنیں، آقا علیہ السلام نے ان زنجیروں کو پکڑا ہوا رو رہے ہیں، اور روتے ہوئے حضور نے فرمایا اے سلمان فعلیہن من امتی لعنت اللہ، اے سلمان میری امت پر اللہ کی لعنت ہوگی، میری امت پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ یہ جتنی چیزیں میں نے آپ کو بیان کی اتنی دیر میں، یہ ساری چیزیں جب موجود ہوں تو بتائیں رب کی رحمت ملے گی کیا ملے گا؟ پھر سنیں کہ یودع الدین یودع الدین، دین کو بندہ سائڈ پہ رکھ دے گا، وترفع الدنیا، دنیا کو اٹھا لے گا۔ دین کو جو ہے بندہ فقط استعمال کرے گا، بس نماز کا وقت ہوا کبھی کبھی آ کے پڑھ لی، وترفع الدنیا، دنیا کو پکڑ لے گا، دنیا کو بلند کرے گا، دنیا کمانے لگ جائے گا، دنیا میں ہی رہے گا۔ آج اگر ابھی نوٹس آ جائے کہ تاک راتوں میں بھی مارکیٹ کھلی ہوگی، میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ مسجد میں موجود ہوں گے، بھری پڑی ہوں گی مارکیٹیں، بھری پڑی ہوں گی۔ تو کہا لوگ دین کو سائڈ پہ رکھ دیں گے اور دنیا کو بلند کر دیں گے۔ وَيُشْيِدُ الْبِنَاءَ، عمارتیں بلند ہو جائیں گی، لوگ عمارتوں کو بلند کر دیں گے، بڑی بڑی عمارتیں قائم کریں گے۔ اور کہا وَيَمِيتُونَ سُنَّتِي، اس پر اپنی بات میں ختم کرتا ہوں، یہ آخری بات، کہا وَيَمِيتُونَ سُنَّتِي۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے درد سے یہ جملہ فرمایا ہوگا۔ حضور نے فرمایا اے سلمان ایسا دور آئے گا میرا امتی میری سنتوں کو چھوڑ دے گا، میرا امتی میرے سنتوں کا تارک ہوگا۔ آج کسی کو کسی حضور کی کوئی سنت یاد دلائی جائے، بولتے مولوی صاحب سنت ہے نا، سنت چھوڑیے نا، کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ کا بندہ حضور کی ادا اور تو اس کو معمولی سمجھتا ہے؟ حضور کا چاہنے والا، حضور سے محبت کرنے والا، تو کہتا ہے فقط یہ حضور کی سنت ہے۔ تو یاد رکھیں ایک امتی کو یہ گوارا نہیں ہونا چاہیے، ایک امتی کے لیے اتنا کافی ہونا چاہیے کہ میرے محبوب کی سنت ہے، میرے لیے یہی کافی ہے، میرے محبوب کی سنت ہے، میرے محبوب نے اس کو ادا کیا، میرے لیے یہی کافی ہے، مجھے اور کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، میرے محبوب کی سنت میرے محبوب نے کیا، آمنا وصدقنا،
ہم اس کو کرنے کے تیار ہیں۔ میرے دوستوں، میں نے جتنی باتیں آپ کے سامنے عرض کی، جتنی علامات قیامت بیان کی، ان میں سے شاید ہی کوئی ایسی ہو جو نہ پائی جاتی ہمارے اندر۔ ہر ایک علامت ہمارے اندر پائی جا رہی ہے۔ میرے دوستوں، یہ رات وہ مبارک رات ہے رمضان مبارک کی۔ اس رات میں اللہ سے بندہ معافی مانگے، اللہ سے گناہ کی توبہ کرنے کی کوشش کرے۔ یقین مانیں، اللہ کا جب فضل ہوتا ہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، رب کا کرم ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ انسان کی ہر عادت ختم ہو سکتی ہے، انسان بدنگاہی سے بچ سکتا ہے، انسان زنا سے بچ سکتا ہے، انسان شراب سے بچ سکتا ہے۔ میں نے بھی کئی علامتیں آپ کو نہیں بیان کی۔ زنا عام ہو جائے گا، سود عام ہو جائے گا، شراب عام ہو جائے گی، جھوٹ عام ہو جائے گا، بہت کچھ ہے، پوری کتاب ہے۔ یاد رکھیں، صرف ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا زندگی بدلنے کے حوالے سے، کہ اللہ جب فضل کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے۔ یہ اس لیے بات کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ اندازہ ہو بڑے سے بڑا گناہ ہی کیوں نہ ہو، ہمارے اندر بڑی سے بڑی برائی کیوں نہ ہو، لیکن اگر رب سے عرض کریں گے نا کہ مولا میں تیری طرف آنا چاہتا ہوں، میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں تو میری مدد فرما، واللہ عرض کر رہا ہوں، اللہ کی قسم، رب آپ کی مدد فرمائے گا اور وہ عادت آپ سے چھوٹ جائے گی۔ جس طرح ایک شرابی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص شرابی تھا، شراب پیتا تھا۔ ایک نمازی عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر وہاں سے نکلا، مسجد سے نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک نالے کے قریب ایک شرابی موجود ہے اور شراب کے نشے میں لیٹا ہوا ہے، اور سامنے نالے کا پانی ہے جو اس کے اوپر سے جا رہا ہے، اس کے منہ سے بھی گزر رہا ہے۔ اس نے سوچا جیسا بھی ہے، کتنا گندا ہے کیوں نہ ہو، اللہ کا کتنا ہی نافرمان کیوں نہیں ہے، تو بندہ نا۔ اس نے اس بندے کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد اس کا منہ دھلایا، اور منہ دھلانے کے بعد اس کو سائڈ پہ بٹھا دیا اور چلا گیا۔ وہ اللہ کا نیک بندہ تھا، صبح تہجد میں گیا، جب تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہوا تو وہ حیران ہوا۔ کیا حیران ہوا؟ وہ کیا دیکھتا ہے کہ رات جس کو اس نے شراب کے نشے میں دیکھا تھا، رات جس کا اس نے منہ دھلایا تھا، وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے۔ وہ حیران ہوا، اگر یہ فجر پڑھ رہا ہوتا پھر بھی سمجھ آتی تھی، تہجد، وہ بھی شرابی۔ اس کو غیب سے آواز آئی، کہا اے میرا بندہ، تو حیران کس بات پر ہو سکتا ہے؟ جب تو میرے بندے کا منہ دھو سکتا ہے تو کیا میں اپنے بندے کا دل نہیں دھو سکتا؟ تو نے میرے بندے کا منہ دھو دیا، میں نے اپنے بندے کا دل دھو ڈالا۔ تو میرے دوستو، اسی طرح یہ دل کب دھل جائے ہمیں نہیں معلوم۔ بڑے سے بڑا گناہ رب معاف فرما دیتا ہے۔ لہذا کوئی بھی علامت قیامت میں سے کوئی بھی علامت ہمارے اندر پائی جاتی ہے، اللہ سے آج توبہ کرے۔ اگر کوئی اپنے اوپر غسل کو خود واجب کرتا تھا، اللہ سے آج معافی مانگے۔ کوئی زنا کرنے والا ہے، اللہ سے آج معافی مانگے۔ کوئی رشوت کھانے والا ہے، اللہ سے آج معافی مانگے۔ کوئی سود کھاتا ہے، اللہ سے آج معافی مانگے۔ یقین مانے، رب سے مانگے، رب بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، وہ معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کا حامی و ناصر ہو۔